کسی دور میں ایک وسیع و عریض سلطنت تھی جہاں بادشاہ عادل حکمرانی کرتا تھا۔ عادل نام ہی نہیں، کردار کا بھی ویسا ہی تھا۔ رعایا اسے دل سے چاہتی تھی کیونکہ وہ انصاف پسند، رحم دل اور نہایت دوراندیش بادشاہ تھا۔ اس کے فیصلے سلطنت میں امن اور خوشحالی کی ضمانت سمجھے جاتے تھے۔ لیکن ہر روشن چراغ کے نیچے تھوڑی بہت تاریکی ضرور ہوتی ہے، اور اس سلطنت کی تاریکی کی جڑ تھا بادشاہ کا ایک وزیر شاطر، نام میں چالاکی اور دل میں فریب۔ وزیر کی بیوی رمیلا بھی اسی کی طرح ذہین، چالاک اور لالچی تھی۔ دونوں میاں بیوی بادشاہ کی طاقت سے حسد کرتے تھے۔ رمیلا اکثر اپنے شوہر کو بہکتی رہتی، شاطر، کب تک درباریوں کی چاپلوسی کرتے رہو گے؟ اگر تم چاہو تو آج نہیں تو کل تخت تمہارا ہو سکتا ہے۔ بادشاہ بوڑھا نہیں مگر بہت بھولا ہے، اسے ذرا سا دھکا دو، پھر دیکھنا وزارت سے بادشاہت تک کا سفر کتنا آسان ہے۔ شاطر کو بیوی کی ہر بات شہد کی طرح میٹھی لگتی۔ وہ ہر روز نئے فریب سوچتا، نئے منصوبے بناتا کہ کیسے بادشاہ عادل کو نیچا دکھایا جائے۔ ایک دن بادشاہ عادل سلطنت کے مختلف علاقوں کا دورہ کرنے نکلا۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک غریب کسان کا کھیت بالکل سوکھ چکا ہے۔ اس کے بچے پیاس اور فاقے سے نڈھال بیٹھے تھے۔ کسان نے کہا، حضور، بارش نہ ہونے سے کھیت جل گئے ہیں، کنواں بھی نہیں ہے، پانی کے بغیر سب کچھ ختم ہو رہا ہے۔ بادشاہ عادل کے دل میں ٹھیس لگی۔ اس نے فوراً وزیر کو بلا کر حکم دیا کہ ایک شاطر، شاہی خزانے سے رقم نکالو اور اس کسان کے لیے بڑا سا کنواں کھدوا کر دو۔ اس کے بچوں کی جان بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ وزیر شاطر بولا کہ جو حضور کا حکم جناب۔ مگر واپسی پر شاطر بیوی کے پاس پہنچا اور خوشی سے بولا، رمیلا، بادشاہ نے کنویں کے لیے بہت بڑی رقم دی ہے، یہی موقع ہے، کچھ اپنا گھر بھی سنوار لیتے ہیں، کون دیکھے گا؟ رمیلا ہنسی، میں تو کب سے یہی چاہ رہی تھی، کنواں تو 2 گز کا بھی بن جائے گا، باقی رقم ہماری جیب میں۔ انہوں نے کچھ مزدوروں سے ایک چھوٹا سا پتھریلا گڑھا کھدوا دیا جسے کنواں کا نام دے دیا۔ دور سے دیکھنے والے کو لگا کہ کنواں تیار ہے اور اندر تک پانی بھرا ہے، مگر حقیقت میں نیچے صرف سخت چٹانیں تھیں اور پانی بالکل نہ تھا۔ کچھ دن بعد وزیر بادشاہ کو کنویں کا معائنہ کرانے آیا۔ رمیلا بھی ساتھ تھی تاکہ اپنے شوہر کی دیانتداری کا ڈرامہ مکمل کر سکے۔ حضور، شاطر نے بڑے تکلف سے کہا، یہ ہے وہ شاندار کنواں، پوری سلطنت میں اس جیسا کنواں کہیں نہیں، بہت محنت لگی ہے، بہت خرچ ہوا ہے، مگر میں نے آپ کی رعایا کی خدمت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ بادشاہ نے کنویں کو غور سے دیکھا۔ کنواں واقعی خوبصورت تھا مگر کچھ عجیب تھا۔ شکل اچھی تھی مگر گہرائی کم تھی، اور پانی کی بوند تک نہیں نظر آ رہی تھی۔ بادشاہ کے اندر کے دانا انسان نے فوراً خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، وزیر، تم نے واقعی اچھا کام کیا، مگر ایک درخواست ہے کہ اس کنویں کا پہلا ڈول پانی تم اپنے ہاتھوں سے نکال کر مجھے پلاؤ۔ رعایا کے لیے بنے کنویں کا پہلا پانی بادشاہ تک پہنچنا چاہیے۔ یہ سنتے ہی شاطر کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ رمیلا نے بھی اپنے شوہر کی طرف دیکھا، دونوں کی سانسیں اٹک گئیں۔ وہ جانتے تھے اگر ڈول کنویں میں گیا تو سیدھا پتھروں پر ٹکرائے گا، پانی تو اندر تھا ہی نہیں، ہمارا فریب وہیں پکڑا جائے گا۔ شاطر نے بہانہ بنایا، حضور، آج میرے ہاتھ میں درد ہے، کل کر دوں گا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ وہ بولا، او نہیں وزیر، آج ہی۔ خدمت میں جسمانی تکلیف رکاوٹ نہیں بنتی، تم ڈول ڈالو۔ رمیلا نے جلدی سے بات سنبھالنی چاہی۔ بادشاہ سلامت، شاطر تو 3 دن سے بیمار ہے، میں خود پانی نکال دیتی ہوں۔ وہ آگے بڑھنے ہی لگی کہ بادشاہ نے سخت لہجے میں کہا، بی بی، کنویں کی تعمیر شوہر نے کی ہے، سچائی بھی وہی ثابت کرے گا۔ اب شاطر کے پاس کوئی راستہ نہ رہا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے ڈول باندھا۔ جیسے ہی وہ رسی نیچے گئی، ڈول زور سے پتھروں سے ٹکرا کر واپس اچھل آیا۔ آواز ایسی تھی جیسے کہیں کھوکھلا ڈھول بجا ہو۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ نے اونچی آواز میں کہا،
رعایا دیکھ لی، یہ ہے وہ مہنگا کنواں جس پر شاہی خزانے کی رقم خرچ ہوئی، اس میں پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے، اور وزیر شاطر نے جھوٹ اور چوری سے اپنی جیب بھری ہے۔ رمیلا بیچ میں بولی، حضور، یہ سب مزدوروں کی غفلت ہے، شاطر کا کوئی قصور نہیں۔ بادشاہ نے غصے سے کہا، بی بی، جھوٹ کے پاؤں چھوٹے ہوتے ہیں، یہاں مزدور نہیں بلکہ نیت غافل تھی۔ بادشاہ نے وہیں رعایا کے سامنے اعلان کیا کہ آج سے شاطر وزارت سے برطرف کر دیا گیا ہے، خزانے کی چوری کا حساب بھی دینا ہوگا۔ رمیلا بھی اگر فریب میں شریک ہے تو وہ بھی سزا میں شامل ہوگی۔ بعد میں بادشاہ نے اپنے ایماندار مشیر کو بلایا، اسے کم رقم دی اور حکم دیا، اس کسان کے لیے بڑا گہرا اور پانی سے بھرپور کنواں بناؤ۔ چند دنوں میں اصلی کنواں تیار ہو گیا۔ پانی اتنا تھا کہ پورے گاؤں کی ضرورت پوری ہو سکے۔ کسان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولا، او بادشاہ سلامت، آپ نے صرف کنواں نہیں دیا بلکہ زندگی دے دی ہے۔ لوگوں نے بھی دیکھا کہ بادشاہ واقعی انصاف پسند ہے، وہ دانا بھی ہے اور بے رحم فریب کو پہچاننے والا بھی۔ اس دن سلطنت میں ایک بڑا سبق پھیل گیا کہ سچائی اور دانائی ہمیشہ مکر و فریب پر بھاری ہوتی ہے۔